اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اپنی خبر لو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر تم خود ہدایت پر ہو تو دوسرا شخص اگر گمراہ ہو رہا ہے تو اس کا تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ ہے جو آج ہم نے تلاوت کیا اور اس کا مفہوم آپ نے سمجھ لیا۔ اس مفہوم سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اپنے آپ کو کسی طریقے سے نیک راستے پر لگا لو اور خود نیک بن جاؤ، خود عبادت کرنے والے بن جاؤ، باقی ساری دنیا گمراہ ہوتی رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم لوگ یہ آیت سنتے ہو اور اس کا صحیح مطلب نہیں سمجھتے، صحیح مطلب نہیں لیتے۔ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اگر تم صحیح راستے پر ہو اور دوسروں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش تم کرتے رہے، اس لوگوں سے بے فکر نہیں ہوئے، جو نیک کام ہیں ان کا حکم تم کرتے رہے اور جو برے کام ہیں ان سے تم روکتے رہے، اس کے باوجود اگر کوئی شخص گمراہ ہوتا ہے پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے ساری دنیا کے لیے، سارے جہان کے لیے بھیجا ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ ایسا ہی ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ کرام خوش نصیب ہیں، لیکن خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا، پرورش کی، وہ مسلمان نہیں ہوا۔ ابو طالب مسلمان نہیں ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل موت کے قریب ان کے کان میں کہہ رہے ہیں کہ چچا جان بس یہ ایک کلمہ ایک دفعہ میرے کان میں کہہ دو، اللہ کے ہاں میں اس کلمے کے ذریعے آپ کے لیے میں حجت کر سکوں گا، آپ کے لیے سفارش کر سکوں گا، ایک مرتبہ میرے کان میں تو کہہ دو۔ دوسری طرف ابو جہل اور دوسرے بڑے بڑے بدبخت بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہنے لگے کہ ابو طالب تم اپنے آبا اور اپنے بڑوں کا دین چھوڑ دو گے؟ آخر ابو طالب یہ کہہ کر رخصت ہوا دنیا سے کہ میں اپنے آبا اور اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، یعنی شرک پر ہوں، یہ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کلمہ نہیں کہلا سکے۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان ہوا؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدا نخواستہ کوئی عیب ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس کو آپ چاہیں اس کو آپ ضرور ہدایت دے دیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ ہدایت دے تو کسی کو ہدایت ملے۔ ایک آدمی خود نیک بنتا ہے اور دوسروں کے بارے میں فکر نہیں کرتا، یہ بہت بڑا گناہ گار ہے، یہ بہت بڑا گناہ گار ہے۔ یہ دوسرے صرف تباہ نہیں ہوں گے بلکہ یہ بھی ان کے ساتھ تباہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو کشتی پہ سوار ہیں، کشتی کے دو طبقے ہیں، ایک نچلا طبقہ، ایک اوپر کا طبقہ۔ اوپر ہے پانی، نیچے پانی نہیں ہے، نیچے والے اوپر جا جا کر پانی لاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ ہم کہاں ان لوگوں کو تکلیف دیں، یہیں پر ایک چھید کرتے ہیں، سوراخ کرتے ہیں، نیچے سے پانی لے لیتے ہیں، کیونکہ ہم سمندر میں ہیں، دریا میں ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر سب کے سب اس کے ہاتھ کو روکیں گے نہیں تو سب کے سب ڈوبیں گے۔ تو دین اسی کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک ہونے کو نہیں بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کو، کوشش سے زیادہ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کلمہ نہیں پڑھا سکے، کافر مر گیا وہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکے۔ صہیب رومی کلمہ پڑھ چکے، بلال حبشی کلمہ پڑھ چکے، لیکن اگر کلمہ نہیں پڑھا تو
ابو جہل نے نہیں پڑھا، ابو لہب نے نہیں پڑھا، ابو طالب نے نہیں پڑھا، معلوم ہوا کہ ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں اس بات کا مکلف کیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے، نیک کام کا تم حکم کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو، اس کے باوجود اگر تمہاری بات کوئی نہیں مانتا، ایسی صورت میں تم اللہ کے ہاں مبرہ ہو جاؤ گے، تم بری ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت کے راستے پر ہو، دوسرا کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو تمہارے اوپر کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب ہم اسے راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کرتے رہیں۔ آپ کے جوان بیٹے، آپ کے جوان بھائی راستے میں بیٹھ کر نشہ کر رہے ہیں، نشے کے انجیکشن لگا رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، نشے کے انجیکشن لگا رہے ہیں، اور ہم ٹھنڈے پیٹوں وہاں سے گزر کر آ رہے ہیں۔ ہم میں سے کسی کے دل میں درد نہیں اٹھتا کہ ہم اپنے ان بچوں کو بچائیں۔ بتلائیے، صرف وہ تباہ ہوں گے یا آپ بھی تباہ ہوں گے؟ کیا آپ ان کے جنازوں کو کندھا دے کر پہنچا نہیں رہے؟ کتنے ہمارے کڑیل جوان بچے ہیں جو انتقال کر چکے اسی نشے کی لت میں۔ اگر اس طریقے سے ہم اپنے معاشرے کو برباد کریں گے تو اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم میں سے ہر ایک کا فریضہ ہے۔ اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہر ایک کا فریضہ ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈر ہے کہ ایسے لوگوں پر عمومی عذاب آئے گا، ایسے لوگوں کے اوپر عمومی عذاب آئے گا۔ اور عذاب صرف یہ نہیں ہے کہ آسمان سے کوئی پتھر برس پڑے اور آسمان سے کوئی آگ برس پڑے، عذاب یہ نہیں۔ آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، عذاب ہے۔ آپ کے گھر میں عافیت نہیں ہے، عذاب ہے۔ آپ کے دل کے اندر سکون نہیں ہے، عذاب ہے۔ بھائی بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ عذاب ہے۔ یہ سب عذاب کی شکلیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔